شگفتگی دکھا کر کے چلے گئے، شگفتہ مزاج شاعر اپنی شگفتگی دکھا کر کے چلے گئے، لطف بہار بن کے لبھا کر چلے گئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کافی دیر سے انتظار میں ہیں ان مہمانان خصوصی کی کہ جن کے لیے ہم ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں سننے کا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت والا دامت برکاتہم کی نسبت کا اندازہ تو صرف اس سے لگا لیجئے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت والا کو خلافت سے نوازا، اور پھر ماشاءاللہ شہر ممبئی کے لیے اسی طرح سے شہر ممبئی کے باہر بھی حضرت والا کے جو بیانات ہوتے ہیں اور ان سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جو نورانیت آتی ہے، اور ہم سب بھی اسی نورانیت کے لیے یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت والا دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں ہیں، ان قریب انشاءاللہ ہمارے سامنے کرسی کے اوپر تشریف لائیں گے۔ حضرت والا کو میں دعوت دوں گا، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نقشبندی، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی مہک مشک بار کتابت چلے آئیے، آ جاؤ کہ زینت محفل تم ہو، آ جاؤ کہ زینت محفل تم ہو، آؤ آؤ کہ فرحت محفل ہو تم، پیاسوں کے لیے دریائے خوش دل تم ہو، ڈوبتی کشتی کے لیے ساحل تم ہو۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نقشبندی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس دنیا میں بہت تھوڑا سا وقت لے کر آئے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا دور اس دنیا میں آنے سے پہلے گزر چکا ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا دور اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ یہ درمیان کا مختصر سا وقفہ ہے جو ہم کو اس زمین پر اپنے
اپنی اس جسمانی زندگی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی اگلی آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے۔ زمین پر آنے سے پہلے اس دنیا میں جسم کے ساتھ زندگی پانے سے پہلے کیا ہوا؟ آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ بھائی مجمع سے ہماری درخواست ہے کہ متوجہ رہیں، حضرت والا بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ حضرات متوجہ رہیں۔ آپ حضرات ادھر توجہ رکھیں، تو ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس زمین پر ہمارے آنے سے پہلے ہماری زندگی کا ایک بڑا طویل عرصہ گزرا ہے، لیکن اس زندگی میں ہماری اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں تھیں جیسی اب ہیں۔ اسی دور کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کے تمام بیٹوں کو ان کی پشتوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کر کے ان سے ایک اہم سوال جواب کیا۔ آدم کے تمام بیٹوں کو جو اب تک پیدا ہو چکے وہ بھی، جو اس دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کب بتلائی؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اس وقت دنیا میں موجود ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں، ہر بچے اور ہر بوڑھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی تھی اس وقت جب کوئی ہمارا نام و نشان نہیں جانتا تھا۔ ہمارا کیا، ہمارے باپ کا، ہمارے دادا کا، ہمارے پردادا کا، اور اوپر تک چلے جائیے 10-20 سلسلوں تک، تقریباً 35-40 سلسلوں تک کسی کو کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت دنیا میں جو انسانی نسل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد تقریباً 38ویں یا 39ویں یا 40ویں یا 41ویں نسل، لگ بھگ 1500 سال کا زمانہ گزر چکا۔ اس سے پہلے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، اس پورے عرصے میں جو آ کر دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں بھی فرمایا، آج جو موجود ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، آئندہ جو آئیں گے ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا تھا۔ وہاں ہم بھی تھے، ہمارے باپ بھی تھے، ہمارے دادا بھی تھے، ہمارے بچے بھی تھے، اور ہماری نسل میں قیامت تک جتنے مرد جتنی عورتیں پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب تھے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے ان سب سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی،
سب نے جواب میں کہا اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی زندگی دینے والے، آپ ہی موت دینے والے، آپ ہی پیدا کرنے والے، آپ ہی واپس بلانے والے، آپ ہی کھلانے والے، آپ ہی پلانے والے، آپ ہی دینے والے، آپ ہی لینے والے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہیں اقتدار دے دیں، جس سے چاہیں واپس دے دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہیں عزت دے دیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ آپ ہی رب ہیں۔ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اللہ ہم اس کے گواہ ہیں اور ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ یہ کون سی زندگی تھی؟ کب ہوا تھا یہ سوال ہم سے اور آپ سے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا نا، جسم کے ساتھ اس زمین پر پیدا ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ تو سوال و جواب مردوں سے تو نہیں ہوتا، جن کا کوئی وجود نہ ہو ان سے تو سوال جواب نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات کو صاف صاف بتلا رہی ہے کہ ہمارے وجود کی ابتدا اس دن نہیں ہوئی جو دن ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا ہے، جس دن کا لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، جس دن کا جشن مناتے ہیں، وہ ہمارے وجود کی ابتدا کا دن نہیں ہے۔ ہم بہت پہلے سے تھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کیا تھا، لیکن اس وقت صرف روح تھی، جسم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو جمع کیا۔ یہ جسم اور روح دونوں جمع بھی اس دن نہیں ہوئے جس دن ہم شور مچاتے ہوئے، روتے ہوئے سب کے درمیان موجود ہو گئے اور آ گئے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا وقفہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو جمع کر کے ماں کی پیٹ کے اندر گزروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمین میں پیدا کیا۔ موت انسان کے فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت جسم اور روح کے الگ الگ ہو جانے کا نام ہے۔ یہ جسم اور یہ روح جن کو اللہ نے یکجا کر دیا ہے، جن کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی موت ہوگی، اور عجیب بات ہے جسم کو اللہ نے بنایا ہے زمین سے، اس لیے روح سے الگ ہونے کے بعد یہ جسم زمین میں ہی واپس جاتا ہے۔ فطرت کے مطابق عزت اور احترام سے اس کو دفن کر دیا جائے، یا کوئی اس کو جلا دے، یا پانی میں ڈبا دے، یا جانوروں کو کھلا دے، کچھ بھی کر ڈالے، کتنے بھی کوششیں کریں، راکھ بنا کر پہاڑ کی چوٹیوں پر ڈال دے، دریاؤں میں ڈال دے، ہواؤں میں اڑا دے، فضاؤں میں جا کر بکھیر دے، یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کے ہر جز کو بالآخر مٹی میں ہی جا کر مل جانا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم،
اسی زمین میں ہم تم کو واپس کریں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ باہر نکالیں گے۔ تو جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ بھائی ان بچوں کو ذرا چھٹی دے دیں۔ جاؤ بیٹا تم بھی جاؤ۔ تو زمین سے اللہ نے جسم کو بنایا، وہ زمین میں واپس جاتا ہے، لیکن روح کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا۔ روح دوسری دنیا کی مخلوق ہے، روح عالم امر کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتے ہیں، تو روح مٹی میں شامل نہیں ہوتی، روح جہاں سے آئی وہاں واپس جاتی ہے، جسم جہاں سے آیا وہاں واپس جاتا ہے، روح جہاں سے آئی وہاں واپس جاتی ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد دو ٹھکانے ہوتے ہیں، اچھی روحوں کا الگ ٹھکانہ ہوتا ہے، بری روحوں کا الگ ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن وہ مٹی میں شامل نہیں ہوتی۔ پھر یہ روح کی ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جو برزخ کی زندگی ہے، ایک سلسلہ ہے زندگی کا، ایک چین ہے زندگی، جس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے اس طرح ملی ہوئی ہے جیسے چین کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں۔ برزخ کی زندگی زندگی ہے، تبھی تو ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، زندگی ہے تبھی تو ہم اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، زندگی ہے تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ کسی کو جنت کی بہاریں ملتی ہیں، کسی کو جہنم کی تکلیفیں ملتی ہیں، کسی کے لیے اس کی قبر جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، کسی کے لیے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ زندگی ہے تب تو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی زندگی، اور پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہر روح کے ساتھ اس کے جسم کو جوڑیں گے، ہر جسم کو، اور جسم روح کے ساتھ جڑے گا تو اپنی انہی خصوصیات کے ساتھ جڑے گا جن خصوصیات کے ساتھ جسم دنیا میں موجود تھا۔ آج جن خصوصیات کے ساتھ جسم ہے انہی خصوصیات کے ساتھ جڑے گا۔ یہی ڈی این اے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس میں تعجب ہوتا ہے کہ ہم تمہاری شکل صورت ایسی بنا دیں جیسے تم ابھی ہو، ہم تمہارا ڈیل ڈول ایسے بنا دیں جیسے ابھی ہے، ہم تو اس سے آگے کی بات بتلاتے ہیں تم کو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ جیسی انگلی ہے ایک ایک انسان کی، ہم اس کی دوبارہ ایسی ہی انگلیاں بنا دیں۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے، امیگریشن میں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے کیمرے رکھے ہوتے ہیں جن پہ انگلیاں رکھائی جاتی ہیں، اور انگلیوں کے نشانات کے فوٹو لیے جاتے ہیں جن کو فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اور آنکھوں کے فوٹو لیے جاتے ہیں۔ اوپر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے، امیگریشن آفیسر کہتا ہے اس کی طرف غور سے دیکھیے، اور پھر اکثر جگہوں پر نیچے فنگر پرنٹ کے لیے انتظام ہوتا ہے، اس پر انگلی رکھیے، وہ انگلی رکھتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کمپیوٹر کی اسکرین پر کہ انگلی کا برابر فوٹو آ گیا یا نہیں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکلیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، آواز ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن سائنسدانوں نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے کہ دنیا میں دو انسانوں کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اتنی چھوٹی سی انگلی، اور اس میں کتنے نشانات ہیں، کتنے انسان گزر چکے، کتنے کروڑ انسان
انسان آج موجود ہیں اور اللہ جانے کتنے انسان قیامت تک آتے رہیں گے. اتنی چھوٹی سی انگلی میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے نشانات بنائے ہیں، ہر انسان کی انگلی کے نشانات الگ ہیں، اور ان نشانات کے ذریعے انسان کی شناخت کی جا سکتی ہے، انسان کو پہچانا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، بڑا مزیدار واقعہ. ہمارے بعض بزرگ جس زمانے میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ اس زمانے میں علی گڑھ میں 2 سگے بھائی تھے جن کو الگ الگ کر کے پہچان لینا شاید ماں باپ کے علاوہ دوسروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک ہی قد، ایک ہی شکل صورت، ایک ہی جیسی آواز، اور دونوں ایک ہی جیسا لباس بھی پہنتے تھے. تو بعض ہوٹل ہوتے ہیں نا جن کا سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا منگایا اور کیا کیا کھایا. ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے فی کس اتنے پیسے لگیں گے، آپ دے دیجئے، جتنا دل چاہے کھا لیجئے. ہمارے ایک بزرگ جو اس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھتے تھے انہوں نے بتلایا کہ وہ لوگ کبھی کبھی ایسے ہوٹلوں میں جاتے تھے تو یہ کرتے تھے، ایک بھائی اندر گیا، وہ پیٹ بھر کے کھاتا اور اس کے بعد کہتا ذرا میں استنجا کر کے ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ استنجا کے بہانے باہر نکلتا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ جاتا. ہوٹل میں کوئی بھیجا نہیں پاتا تھا. یہ 2 الگ الگ ہیں اور ایک خوراک کے پیسے دے کے 2 آدمی پیٹ بھر کے کھاتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ تو یقیناً غلط ہے، اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے اللہ تو سب کو پہچانتے ہیں، لیکن شکلیں اتنی مشابہ ہو سکتی ہیں، آوازیں اتنی مشابہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی بھی انگلیوں کے اگر فوٹو لیے جاتے ہیں تو دونوں کی انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے. انگلیوں کا نشان ہر انسان کا الگ ہوتا ہے. یہ بات کس کو معلوم تھی اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں ایک ایک پور کو ایسے ہی بنا دیں جیسے آج ہے. اسے بنائیں گے اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. آج کی تو موجودہ سائنسی تحقیقات روزانہ اسلام کے لیے نئے دلائل فراہم کر رہی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، آپ کی سچائی کے لیے روزانہ وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نئے نئے دلائل فراہم کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور جسم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، عام طور سے اس زمانے میں دفن ہی کیا جاتا ہے، اور سارا جسم سڑ کر گل کر ختم ہو جاتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک آخری کنارہ ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، آسانی سے نظر نہیں آتا، وہ باقی رہتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہر انسان کے جسم کو دوبارہ بنا دے. آج کی جدید سائنسی تحقیق یہ ہے کہ ہڈی کا وہ آخری کنارہ، اس کو کوشش کی گئی اس زمانے جو بڑے بڑے پریس ہوتے ہیں نا جن میں لوہا پیٹا جاتا ہے، جن کا اپنا بڑا وزن ہوتا ہے، جن میں بڑی بڑی ڈائیاں چلتی ہیں، ان میں رکھ کر کے بہت وزنی لوہے کے ٹکڑوں کے ذریعے اس کو گھنٹوں کوٹا گیا کہ یہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. وہ نہیں ٹوٹا. اور پتہ ہے یہ جو ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے کتنی تیز ہوتی ہے، بڑے بڑے لوہے کے گاٹر اس سے کاٹ دیے جاتے ہیں، موٹے سے موٹے لوہے کی سل ہو، وہ جو طاقتور آگ کی لو ہوتی ہے اس کو دیر تک دکھایا جائے تو وہ لوہا کٹ کر ختم ہو جاتا ہے. ایک محقق نے اس آگ کے سامنے ریڑھ کی ہڈی کے اس آخری سرے کو 5 گھنٹے تک رکھا.
کا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑا. 5 گھنٹہ یمن کے ایک محقق نے یہ کوشش کی. اس کو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا, اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا. اور آج سائنسداں جو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کی پوری زندگی کے حالات کہ وہ کیسا تھا, اس کو کیا کیا بیماریاں تھیں اور اس کی شکل صورت کیسی تھی, اس کا مزاج کیسا تھا, اس سب کو جانا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا مثل انسان بنایا جا سکتا ہے. اللہ, کس نے بتلائی تھی یہ بات؟ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کب؟ جب کسی کو کچھ نہیں معلوم. اس زمانے میں جب مکے کا ایک نافرمان ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر آیا, بہت پرانی قبر سے ایک بہت پرانی بوسیدہ ہڈی کا ٹکڑا لے کر آیا, اور جب ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے وہ تو ایسی بھربھری ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ سے مسل دیا جائے تو الگ الگ ہو جائے, چورا چورا ہو جائے. وہ لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس نے سمجھا بس میں نے تو اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ نعوذ باللہ اب تو محمد لاجواب ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, کچھ نہ بول سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے آ کر یہ کہا, یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم, جو ہاتھ سے مسل کر, محمد جب یہ ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی, بھورا بھورا ہو جائیں گی, اس وقت ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, اس سے پوچھو یہ خود سے پیدا ہوئی تھی یا اس ہڈی کو کبھی کسی نے بنایا تھا؟ جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. آج سائنسداں کہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی کا, اس کے حالات کا پورا ریکارڈ تو ریڑھ کی ہڈی کے اس کنارے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اتنے دور ہیں زندگی کے, ان ادوار میں سب سے چھوٹا دور یہ ہے جو ہم کو یہاں زمین پر ملا ہے. ہمارا پچھلا دور کہیں لمبا گزرا. سوچیں, حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جب اللہ نے ساری روحوں کو بنایا, حضرت آدم کو جسم تو بعد میں عطا فرمایا, جب اللہ نے ساری روحوں کو بنایا اس وقت ہم کو اور آپ کو بھی بنایا, ہماری روح کو بھی بنایا, آپ کی روح کو بھی بنایا. جب سے اب تک کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ حضور کی پیدائش کے بعد سے اب تک تقریباً 1450 سال گزر چکے. تو حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنا زمانہ گزر چکا؟ اتنا زمانہ وہ گزر چکا, اور ابھی قیامت کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے اللہ کو معلوم ہے. جب ہم مر کر چلے جائیں گے پھر قیامت تک ہمیں برزخ کی زندگی گزارنی ہے, اور پھر قیامت کے بعد جب اللہ جسم اور روح کو دوبارہ جمع کریں گے اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا فرمائیں گے. وہ زندگی اللہ کے مہمان خانے میں گزرے, جنت کی نعمتیں ملے, یا اللہ کے قید خانے میں گزرے, جہنم کی سزائیں ملے, لیکن وہ زندگی بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. تو زندگی کے ان کئی دوروں میں, اتنے لمبے لمبے دوروں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس زمین پر عطا فرمایا ہے, کہ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ کیوں دیا ہے اللہ نے. یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ اللہ میرے دوستو, یہ وقفہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, ہم اپنے اللہ کو راضی کریں, اور ہماری آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی وقفے پر ہے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ہمارا حساب ہوگا, ہم سے اللہ پوچھیں گے تم کیسی زندگی گزار کر آئے ہو, اور جھوٹ بولنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہم خوب جھوٹے بیانات دے لیتے ہیں, خوب دھوکے بازی کرتے ہیں, لیکن زبان جھوٹ بولتی ہے, باقی جسم جھوٹ نہیں بول پاتا. اسی لیے اس زمانے میں جھوٹ پکڑنے کی مشینیں بن گئی. کیسے پکڑتی ہیں وہ جھوٹ؟
جب انسان سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، اس کی نفس کی حرکت بالکل معتدل ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان جھوٹ بولتا ہے، چاہے جتنی کامیابی سے بولے، چاہے جتنی مہارت سے بولے، چاہے سننے والا جتنا دھوکے میں آ جائے، لیکن جیسے ہی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، اس کے نفس کی رفتار بدل جاتی ہے. تو اب ایسی مشینیں بنا دی گئی ہیں جو دل کی دھڑکن کو جانتی ہیں اور پھر بیان لیا جاتا ہے، اور وہ جو دیکھتی ہیں کہ دل کی دھڑکن معتدل ہے، نارمل ہے یا ان نارمل، اب نارمل. تو دیکھیں زبان جھوٹ بولتی ہے، دل جھوٹ نہیں بول پاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت کے دن جب تمہارا حساب لیں گے تو تمہاری زبانوں کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے. اليوم نختم على افواہہم، ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ ہم سے بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کیا کرتے تھے سب بتلائیں گے. ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، تو ہاتھوں سے کہاں سے آواز آئے گی؟ پیروں سے کہاں سے آواز آئے گی؟ جس طرح ہم اپنے موبائل میں آواز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، موبائل کے اندر وائس ریکارڈر سسٹم ہوتا ہے. پہلے تو بڑا جتن کرنا پڑتا تھا، ٹیپ ریکارڈ میں اس کی ریل ہوتی تھی، اس کی ٹیپ ہوتی تھی، اس پر ایک مسالہ لگا ہوا کرتا تھا اور اس پر آوازیں ریکارڈ کی جاتی تھی. اب تو ماشاءاللہ وائس ریکارڈ میں ایسے آ گئے اور ہر موبائل کے اندر تقریباً وائس ریکارڈنگ سسٹم ہوتا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو جس طرح موبائل میں آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جس طرح کمپیوٹر میں آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جس طرح پین ڈرائیو میں آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جس طرح وائس ریکارڈر میں آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جس طرح کیسٹ کی ٹیپ پر آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، سائنسداں کہتے ہیں بالکل اسی طرح انسانوں کی کھال پر ہر آواز ریکارڈ ہوتی ہے. یہ گفتگو ہماری ہر جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کی کھالوں پر ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اگر انسانوں کے پاس ایسی مشین ہو جس کے ذریعے ان آوازوں کو اخذ کیا جا سکے، لیا جا سکے، تو ہم کسی مجلس سے اگر ہم اٹھ کر آئے ہیں تو اس مجلس میں ہونے والی پوری گفتگو ہمارے جسم کی کھال سے سنی جا سکتی ہے. یہ اس زمانے میں ممکن ہو گیا ہے. کب معلوم ہوئی یہ بات انسانوں کو؟ ابھی پچھلی صدی میں معلوم ہوئی، 20ویں صدی میں. اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہے. 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے دنیا میں کسی کو معلوم تھی؟ معلوم تھی، ایمان والوں کو معلوم تھی. ان کا علم تفصیلی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا تھا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب قیامت کے دن ہم ہاتھوں اور پیروں کو گویائی دیں گے اور وہ بولنا شروع کریں گے تو آوازیں کہاں سے نکلیں گی؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، کہہ رہے ہیں اللہ ہاتھ گواہی دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے. لیکن پلٹ کر انسان کس سے کہے گا؟ ہاتھوں سے نہیں کہے گا. یہ نہیں فرمایا انسان اپنے ہاتھوں سے کہے گا، انسان اپنے پیروں سے کہے گا. وَقَالُوا لِأَيْدِيهِمْ وَقَالُوا لِأَرْجُلِهِمْ وَقَالُوا لِأَجْسَادِهِمْ وَقَالُوا لِأَبْدَانِهِمْ. کیا عربی میں الفاظ کی کمی ہے؟ نہیں، اللہ نے یوں نہیں فرمایا وہ اپنے ہاتھوں سے کہیں گے، وہ اپنے پیروں سے کہیں گے، وہ اپنے جسموں سے کہیں گے، وہ اپنے بدن سے کہیں گے. فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے. لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ
گویائی دے دی، جس اللہ نے ہمارے سیل فون کو گویائی دے دی، جس اللہ نے ہمارے وائس ریکارڈر کو گویائی دے دی، اب وہ کہیں گے اسی اللہ نے ہمیں بھی گویائی دے دی، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بول پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسا حساب دینا ہے میرے دوستو اللہ کے پاس جا کر۔ یہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ یہ ہے آخری اور سب سے اہم سمجھنے والی بات، کس چیز کا حساب ہوگا؟ یہ صرف ہمارے آنکھ کے دیکھنے کا حساب نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے زبان کے بولنے کا حساب نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے کانوں کے سننے کا حساب نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے پیروں کے چلنے کا حساب نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے منہ کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنے دل کے اندر جو کچھ چھپا کر رکھا ہے، جو منصوبے بنائے ہیں، جو پلاننگ کی ہے، جو تیاریاں کی ہیں، جو سازشیں کی ہیں، جن خیالات کو پال پال کر رکھا ہے، ان کا بھی حساب۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت فرمائی تھی قاری صاحب نے آج کے اس اجلاس کے آغاز کے لیے۔ میرا دل چاہا، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے آپ سے الگ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی تھی، میرا تو دل چاہا کہ بس میں ان آیات کا ترجمہ کر دوں، میرا کام ختم ہو جائے۔ تو ہمیں حساب کس چیز کا دینا ہے؟ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، نہ تمہارا ہے نہ کسی اور کا ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اندر، جو کسی کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، جو کسی کو کان سے سنائی نہیں دیتا، جس کو کوئی آسانی سے محسوس نہیں کر پاتا، تم اس کو ظاہر کرو او تخفو، یا تم اس کو چھپا کر کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے۔ آسان نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے حساب دے کر آگے بڑھ جانا۔ اللہ، دلوں کی نیتیں سب کے سامنے آ جائیں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ نے فرمایا آپ جو تم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، آپ نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ بسا اوقات ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہم اندر کچھ رکھتے ہیں، اظہار کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ سب باہر لایا جائے گا، یہ باہر نکالا جائے گا، اور پوری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوگا، زندگی کے اعمال کی قیمت اسی سے متعین ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی بھر کے جو اعمال ہیں ان کی قیمت متعین ہوگی تمہاری نیتوں سے جوڑنے کے بعد۔ یہ سب باہر نکالا جائے گا، اور باہر نکال کر ان نیتوں کو، دل کی ان کیفیتوں کو، دل کے ان حالات کو اللہ تعالیٰ اعمال کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور جوڑ کر اعمال نامہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اب خود پڑھ لو اور اپنا فیصلہ خود کر لو۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو اور اپنا خود حساب کر لو، تم خود بتلا دو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ، اتنا مشکل ہے میرے دوستو، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آخرت میں کامیاب ہونا آسان نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، ہمارے افکار و عقائد کو بھی درست فرمائے، ہمارے دل کے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایک ایک بچے کی فکر کریں کہ ہمارا ہر بچہ سب سے پہلے مسلمان بنے،
وہ ملک کا بہت اچھا شہری بنے، وہ بہت ترقی یافتہ بنے، وہ بہت اچھا تاجر بنے، وہ بہت اچھا ملازم بنے، وہ بہت اچھا پیشہ ور بنے، آپ کسی بھی پیشے میں اس کو ڈالنا چاہتے ہو، لیکن اصل میں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، ضروری ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کا بہت اچھا بندہ بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا امتی بنے، بہت اچھا مسلمان بنے۔ میرے دوستو، اس کا دل بہت اچھا ہو، جیسے اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، اس کا باطن بہت اچھا ہو، جیسے اس کے بول بہت اچھے ہیں، جیسے اس کا لباس بہت اچھا ہے، جیسے اس کو ہم نے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس کے دل کا حال بھی بہت اچھا ہو، اس کے جذبات بھی بہت اچھے ہوں، اس کی تمنائیں بھی بہت اچھی ہوں، اس کا دل گندگیوں سے پاک و صاف ہو۔ یہ مدارس، یہ مکاتب اسی لیے تو ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اچھا انسان بناتے ہیں۔ جیسے ڈسپنسری میں، جیسے کسی اسپتال میں ہمارے جسم کا علاج ہوتا ہے تاکہ ہم صحت مند انسان بنے، ہماری روح کا علاج ہوتا ہے تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بنے، ورنہ کیسے حساب دے سکیں گے اللہ کے پاس؟ اور اس کے لیے ضروری ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بہت توجہ کے ساتھ سننے کی یہ بات ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کا ماحول بھی اچھا بنائیں، آپ اپنے گھروں کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کریں۔ ایک طرف ان استاذوں کی محنت، دوسری طرف گھر کے اندر آپ کی محنت، اس کے بعد بھی اگر ہمارا بچہ بہت اچھا انسان بن گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور خصوصی احسان ہوگا، اس لیے کہ شیطان نے بھی اپنا پورا زور لگا رکھا ہے اور دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے۔ سب کو حساب دینا ہے، مجھے بھی لینا ہے، آپ کو بھی لینا ہے، ہمارے بچوں کو بھی لینا ہے۔ ہمارے ننھے منھے بچے جو آج ہماری گود میں پل رہے ہیں، کل کو انشاءاللہ وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بالغ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ان کو بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ان مدارس کو، ان مکاتب کو باقی رکھے، سلامت رکھے، ان کا خوب تعاون کریں، بچوں کو بھیج کر بھی تعاون کریں، ان کی اور جو ضروریات ہو ان کی فکر کریں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ہماری نسلوں کی تعمیر کے مراکز ہیں، اور ہر وقت اس کی فکر کریں۔ میرے دوستو، ایک بات اور سمجھیں، جانا تو اللہ کے پاس سب کو ہے، لیکن فطری طور پر جو فطرت کی ترتیب ہے اس کے حساب سے بوڑھوں کو بچوں کے مقابلے میں پہلے جانا ہے نا، ماں باپ کو بچوں کے مقابلے میں پہلے جانا ہے، عام طور سے کی فطری ترتیب ہے۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں، صرف بچوں کو تھوڑی اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہمیں بھی تو حساب دینا ہے۔ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں، اور کریں، اس آیت کو نوٹ کر لیں، آپ جائیں بار بار پڑھیں اس کو، قرآن پاک کی تفسیر میں اس پورے رکوع کو بار بار پڑھا کریں، غور سے پڑھا کریں، تب سمجھ میں آئے گا آخرت میں کیا ہوگا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس سب کا تم سے حساب لیں گے۔ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے ذرا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ دور بھاگنے والے قریب آ جائیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یوں سمجھ بیٹھے ہم چاہے جو کریں بس اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ شاید اس طرح ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، تمہیں پتہ ہے اللہ کون ہے؟ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اللہ کے دائنے ہاتھ کا؟ اللہ کو معلوم۔ ہمیں بہت سخت حساب دینا ہے، ایسا حساب دینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے؟ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے
کہ تمام انبیاء کرام علیہم معصوم ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسل ہیں، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں۔ آپ کی نبوت کے لیے اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تشریح کروں، لیکن علماء جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے اور اس کا اقرار کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ تو آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ تو رسول الرسل ہیں، آپ تو امام الانبیاء والرسل ہیں، لیکن حساب کے بارے میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، رو رو کر بلک بلک کر آنسو بہا بہا کر ہاتھ اٹھا کر آپ کہتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار عالم میرا آسان حساب لے لیجئے۔ ایسی چیز ہے حساب، اللہ نے حساب کا ڈر دے دے۔ جب حساب کا ڈر آ جائے گا تو ہم اپنی زندگیوں میں سنجیدہ ہو جائیں گے اور پھر ہم کو ان مدارس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اللہ کے راستے کی محنت کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اللہ کے پاس جا کر اپنی تربیت کرانے کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ یہ تینوں شعبے ہیں دین کے۔ چل پھر کر لوگوں سے مل کر ملاقات کر کے ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، اپنی فکر لے کر کے اللہ والوں کے پاس جانا اور اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا اور ان کو علوم دینیہ علوم اسلامیہ سے آراستہ کرنا، یہ سب کچھ اسی لیے تو ہے تاکہ ہمارا حساب آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ صرف بول کا حساب نہیں لیں گے، اللہ صرف آنکھ کے عمل کا حساب نہیں لیں گے، اللہ صرف کان کے عمل کا حساب نہیں لیں گے، اللہ دل کے حال کا بھی حساب لیں گے۔ وَإِن تُبْدُوا فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، پھر اللہ جو چاہیں گے معاف کریں گے، جو چاہیں گے اس پر سزا دیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ کس کو معاف کریں گے؟ پورا حساب تو کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ ہم تو اپنی نمازوں کے سجدے کا حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنی کمائی کا کیا حساب دیں گے، ہم اپنے معاملات کا کیا حساب دیں گے، ہم اپنی معاشرت کا کیا حساب دیں گے، ہم تو اپنی عبادتوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور فکر کرتا ہے اس پر اللہ کو پیار آتا ہے، جو ڈرتا رہے گا اور کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیں گے، اور جس کے اندر ٹھٹائی ہوگی اس کو اللہ نہیں معاف کریں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں، کوئی اللہ کے کسی فیصلے پر اللہ کو ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ ان مدارس اور مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، دین کے ہر کام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا چھوٹا سا وقفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، بڑی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ اس وقفے کا صحیح استعمال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔